پروگرام کے آخر میں ناظرین بات کروں گی جو میرے دل کے بھی بڑی قریب ہے. یہ بات مئی کا مہینہ تھا، جمعۃ الوداع کا دن. پاکستان کے ہر کونے میں عابدین اپنے معبود کے آگے سجدہ ریز تھے. اینڈ اسی وقت تقریباً 100 مسافروں کو لے کر PIA کی فلائٹ PK8303 کراچی ایئرپورٹ پر اتری تھی. لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا. لینڈنگ سے پہلے چند لمحات پہلے ماڈل کالونی میں جہاز حادثے کا شکار ہوا. پھر ساری دنیا نے کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھا. تمام مسافر اور عملہ جاں بحق ہو گیا، لیکن جسے اللہ نے وہ تباہ شدہ جہاز سے بھی زندہ سلامت نکل آئے. اس المناک حادثے میں 2 مسافر معجزانہ طور پر زندہ بچے، جن میں سے ایک بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود تھے اور دوسرے زبیر. ایک انسانوں کے پلانز ہوتے ہیں، ایک اللہ رب ذوالجلال کے پلانز ہوتے ہیں، اور بے شک ہوتا وہی ہے جو اللہ رب ذوالجلال کا پلان ہوتا ہے. وہ عام زندگی میں ہو یا میدان جنگ میں ہو. 1965 میں MM عالم کے 1 منٹ میں 5 بھارتی طیاروں کو مار گرانے کا معجزہ ہو، یا پھر 2025 کا مارکہ حق ہو جس میں 80 بھارتی جہازوں کے سامنے پاکستان کے صرف 40 طیارے، لیکن راہ حق میں شہادت کا جذبہ رکھنے والے غازی بن کر بغیر کسی نقصان کے واپس آئے اور دشمن 6 طیارے گوا بیٹھا. ایسے معجزات کی ایک بڑی طویل بڑی لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے کہ جس پر بات کرتی جاؤں لیکن بات ختم نہ ہو. جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ جو معجزہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے. اس لیے میں خاص طور پر آج پروگرام میں اس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، اس معجزے کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ جس کا مشاہدہ سارے عالم نے کیا اور اہل ایمان اس پر اشش کر اٹھے. وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. لیبیا کے عامر قذافی نے یہ ثابت کیا ہے. 4 دن پہلے ناظرین، لیبیا سے تعلق رکھنے والے عامر قذافی کو ان کے نام میں موجود قذافی کی وجہ سے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کلیئرنس میں روک دیا گیا اور حج پرواز انہیں چھوڑ کر سعودی عرب کی طرف روانہ ہو گئی. لیکن عامر کو یقین تھا کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں حاضری کے لیے ضرور جائیں گے. دیدار کعبہ کی طرف تڑپ تھی کہ فریضہ حج ادا کرنے کی لگن، جو بھی کہیے آپ اس کو. لیکن عامر نے جہاز کے چلے جانے کے بعد بھی ہار نہیں مانی. پھر دنیا نے وہ ہوتا دیکھا جو کبھی شاید قصے کہانیوں میں سنا کرتے تھے ہم. عامر قذافی کو چھوڑ کر روانہ ہونے والا یہ جہاز کچھ دور گیا، وہاں پر تکنیکی خرابی ہوئی جس کی وجہ سے اسے واپس لوٹنا پڑا. جس کے ساتھ ہی عامر کی امید بھی واپس لوٹ آئی اور انہوں نے پھر سے کوشش کی کہ جہاز میں سوار ہو جائیں، جسے جو جہاز کے کپتان تھے انہوں نے مسترد کر دیا کہ انجن کھلا ہوا ہے، دروازہ نہیں کھول سکتے. جہاز تکنیکی خرابی دور کر کے دوبارہ اپنی منزل کی طرف اڑان بھرتا ہے. لیکن پھر کچھ دور جانے کے بعد جہاز میں پھر خرابی ہو جاتی ہے اور جہاز کو اسی طرح سے الٹے قدموں واپس لوٹنا پڑتا ہے. جہاں اب بھی عامر قذافی امید کا دامن تھامے اللہ رب ذوالجلال کے گھر جانے کی آس میں موجود تھے. اور اس مرتبہ جہاز کے کپتان کو یہ یقین ہو گیا کہ معاملہ تکنیکی خرابی کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. اور انہوں نے ایئرپورٹ حکام کو پیغام بھیجا کہ عامر کے بغیر اب یہ جہاز پرواز نہیں بھرے گا. عامر کے جہاز میں سوار ہونے کے بعد وہی جو ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی تھی اس سے بھرا ہوا جہاز ایسے فضا میں اڑنے لگا جیسے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. شاید ہی کوئی ایمان والا ہوگا کہ جس کی روح اس واقعے سے روشن نہ ہوئی ہو. شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا کہ جس نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہو اور اس کے رونگٹے نہ کھڑے ہو گئے ہوں. اب 1 ہفتے بعد لاکھوں فرزندان اسلام کی طرح عامر قذافی بھی اللہ رب ذوالجلال کے مہمان ہوں گے، بلکہ خصوصی مہمان ہوں گے جس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہوگی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ پاک ہم سب کو ایسا جذبہ، ایسا عشق، مہربانی عطا کرے. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور ان دنوں میں تو فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں بے حد یاد رکھیے.